اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگ و دوستو، عزیز بھائیو، اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اسی سارے اس وقت اس با برکت اور دعوتی تربیتی اور روحانی مجلس کے اندر اس وقت جمع ہاں، حاضر ہاں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑی زندگی دا قیمتی سرمایہ بنا دے. آمین. حضرات ذی وقار خالق کائنات نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنیاں نسبتاں، جتنے تعلق اور جتنے رشتے عطا فرمائے، وہ تمام تر طبقات اور تمام رشتے، چاہے وہ بیویاں دی صورت دے اندر نے، چاہے وہ دوست اور احباب دی صورت دے اندر نے، اور چاہے وہ نسبت مصطفیٰ پا جان والا طبقہ آل رسول اولاد رسول دی صورت دے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے طبقات نو اپنے ہم نسلاں دے وچوں پوری کائنات دے وچوں اعلیٰ تے ممتاز بنا دیتا ہے. یعنی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں، کائنات دیاں ساریاں خواتین دے وچوں، عورتاں دے وچوں اعلیٰ، نبی کائنات علیہ السلام دی نسبت پا جان والے مرد پیغمبر کریم علیہ السلام دے احباب اور اصحاب، پوری کائنات دیاں صحبتاں اور دوستیاں اور رفاقتاں دے نالوں اعلیٰ منزل و مرتبت دے حامل بن گئے. اور جو پیغمبر کریم علیہ السلام نو اللہ نے اولاد عطا کیتی ہے، کائنات دیاں اولاداں دے وچوں اعلیٰ تے ممتاز ہے. جس رشتے، جس ناتے اور جس تعلق نو نسبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، او کائنات دے اندر اپنی ہم نسلاں دے وچوں اعلیٰ بن گیا. اور اے سعادت کملی والے مصطفیٰ دی امت دے حصے دے اندر بھی آئی کہ جس امت نو نسبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، او امت کائنات دیاں ساریاں امتاں چوں بھی اعلیٰ بن گئی. تسی بھی عظمت والے، تسی بھی سعادت والے. اللہ تعالیٰ سانو اپنا اے مقام اور اے مرتبہ جو غلامی رسول والا مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام نو سمجھ دیاں، ایدی قدر کر دیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقیقی معنی اندر غلام بن کے اللہ سانو زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. ذرا سارے کہہ لو آمین. توجہ ہے ماشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، بڑی توجہ نال بڑی محبت دے نال طالب علم دا پیغام چند معروضات دل لگا کے سماعت فرماؤ۔ حضرات جی وقار، مسلمانہ دے دنیا دے اندر کئی طبقات، اور ہر طبقہ اپنی کسی نہ کسی نسبت تے بڑا مان کردا ہے، بڑا ناز کردا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلقین نو ویکھیا جائے تو اللہ دے رسول دے متعلقین یعنی جڑے پیغمبر دے نال جڑ گئے، انہاں دے وچوں لوگاں نے مختلف نسبتاں اور مختلف ناطے قائم کیتے اور انہاں دے اتے اپنے مذہب چلائے، اپنے مسلک چلائے۔ اہل بیت اطہار بھی نبی کریم علیہ السلام دے نال جڑن والے، وہ خونی رشتہ دار، وہ گھر والے، پاک پیغمبر دیاں بیویاں وہ بھی محبوب دے نال جڑ جان والے، نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ وہ بھی محبوب پیغمبر دے نال جڑ جان والے۔ یہ سارے جڑے اللہ دے رسول نال جڑے، کیا آپس دے اندر بھی انہاں دے دل ایک دوجے نال جڑے سن کے نہیں؟ جتنے طبقے اللہ دے رسول نال جڑے، اصحاب، ازواج، اولاد، کیا یہ آپس دے اندر بھی انہاں دے تعلقات اچھے ہے سن یا نہیں؟ امت دے مختلف گروہاں نے انہاں دیاں باہمی لڑائیاں، انہاں دے باہمی اختلافات، انہاں دی چپکلش، انہاں دا جنگ و جدال اور انہاں دا اختلاف بیان کر کے اس اختلاف دی بنیاد تے امت دے اندر اختلاف اور انتشار پھیلایا۔ کسی نے اہل بیت دی عظمت دا پرچم اٹھایا اور اصحاب رسول تے تبرہ کیتا، کسی نے صحابہ دی محبت دا پرچم اٹھایا لیکن اہل بیت دا ذکر کردیاں کنجوسی، اہل بیت اور آل رسول دا تذکرہ کردیاں کنجوسی اور بخل دا مظاہرہ کیتا، اور لوگوں نے یہ تاثر دیتا اپنے عمل دے نال، اپنے گروہ بندیاں دے نال، اپنے تفرقہ بازی دے نال اور افتراق امت، انتشار امت دے نال دنیا نے میسج دیتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑ جان والے آپس وچ نہیں سن جڑے، انہاں دے تے اختلاف سن، انہاں دیاں جنگاں ہوئیاں، انہوں نے تلوار چلائی ایک دوسرے کے خلاف، انہوں نے قتل و غارت کی تھی، اور کسی نے کہا جناب کرسی دا، خلافت دا چکر، اور خلیفہ اول دے نال خلیفہ چہارم ناراض ہو گئے، صدیق اکبر دے نال مولا علی ناراض ہوئے خلافت دی وجہ تو، اور کسی نے کہا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا دا مال اپنا باغ نہ ملن دی وجہ تو صدیق اکبر نال ناراض، کسی نے کہا جناب آل رسول عمر بن خطاب دے نال ناراض، سیدہ فاطمہ نے حق منگے ہے، عمر نے تکا دیتا، فاطمہ زمین تے گر گئیاں، عمر نے فاطمہ دے گھر دا دروازہ توڑیا، عمر نے سیدہ دے گھر نو اگ لگائی، اے بھی دوویں ایک دوسرے نال ناراض۔ کسی نے کہا جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ دے کہن تے سیدنا عثمان نے حضرت علی دے کہن تے گورنر دی تقرری دا فیصلہ نہ کیتا، پیارے علی اور پیارے عثمان ناراض۔ جناب عثمان نے مروان بن حکم نو مدینے واپس بلایا، اللہ دے رسول علیہ السلام نے کہا سی میں مروان نو مدینے چو نکال رہے ہیں، جڑا میرے تو بعد آئے وہ ہور دور کر دوے، جڑا اس تو بعد آئے وہ ہور دور کر دوے۔ سیدنا صدیق نے انج کیتا، جناب عمر نے انج کیتا، عثمان آئے تو جس بندے نو اللہ دے رسول نے مدینے چو کڈیا عثمان نے انہوں مدینے وچ واپس بلایا اور اس بندے نو گورنر تعین کیتا۔ جناب علی نے اعتراض کیتا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بظاہر جناب علی نو کہا کہ ٹھیک ہے میں انہوں
واپس بھیج دینا اور گورنری تو اتار دینا، لیکن حضرت عثمان نے کیا کچھ اور کیتا کچھ، لہذا عثمان تے علی بھی آپس وچ ناراض۔ حضرات تاریخ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑ جان والیاں نو جدا جدا بیان کیتا ہے، انہاں دا انتشار اور انہاں دا افتراق بیان کیتا ہے۔ ایکو جی بعد چوں یہ بند ہو جائے تے آواز کھولو گے، انہاں دیاں لڑائیاں، انہاں دے جھگڑے، انہاں دیاں جنگاں، قتل و غارت، خون ریزی، اختلافات، ناراضگیاں، اے شریعت ہے، اے تاریخ ہے، شریعت نہیں، یہ تاریخ ہے۔ لیکن ہن میں تانوں اللہ دا قرآن سنان لگیا، توجہ ہے؟ قرآن سنیا تساں تے انشاءاللہ دل وچ ٹھنڈ بھی پوے گی اور بڑیاں غلط فہمیاں دور بھی ہون گیاں۔ لیکن تاریخ دے الجھاؤ میں تواڈے سامنے بیان کیتے۔ حضرات ہن ذرا دل لگانے اللہ دے قرآن دی طرف۔ تاریخ کہندی ہے یہ جننے میرے نبی دے نال سن نا، یہ آپس وچ لڑدے سن، انہاں دے اختلافات سن، کوئی اقتدار تو رسیا، کوئی دنیا دے مال تو ناراض، کسی نے جناب کسی دا جنازہ نہ پڑھیا، یہ تاریخ دس دی ہے بھائی، اور کسی نے کسی دے خلاف میدان قتال نو سجایا، تلواراں چلیاں تے خون آلود ہوئیاں، صحابہ دے ہتھوں قتل ہوئے، یہ تاریخ ہے۔ اللہ سونےاں دنیا اور تیرے پیغمبر دی امت سابقین دے، تیرے نبی دے ساتھیاں دے اختلاف دی بنیاد تے امت بھی ٹکڑے ٹکڑے اور امت بھی تقسیم ہے۔ کتے اہل بیت کا ذکر ہو رہے ہیں، کتے اصحاب کا ذکر ہو رہے ہیں، کوئی آل دی محبت دے نعرے لگا رہے ہیں اور دوسرے دے نال اپنے بغض دا، اپنی زبان دی ناپاکی دا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ سونےاں یہ امت کٹھی کیویں ہو سکتی ہے؟ اور جڑے تیرے نبی دے نال جڑے انہاں دے متعلق تیرا کیا اعلان ہے؟ اللہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تاریخ نے ایسیاں گرا تے ایسے الجھاؤ تے ایسے گنجڑ پا دیتے، اللہ سونے نہ کیویں نکلیے؟ خالق کائنات دا قرآن سورہ فتح دی سب تو آخری آیت، اور میرا رب اعلان کر رہا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دی رحمت چاہیے نا سارے، کیوں جی اللہ دی رحمت حاصل کرنے واسطے بیٹھے ہیں۔ میں تمہیں ایک کام دسن لگا، جو کام کرو نا تے کام پکا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے اتنے ایک بار درود پڑھدا ہے نا، پکی گل ہے، لازمی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہوئے۔ جہان غلط ہو سکتا ہے پر حسین دے نانا دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا لوگوں جڑا ایک بار میری ذات تے درود پڑھدا ہے، پکی گل ہے وہ بندہ پک کر لے کہ او دے اوتے اللہ دیاں 10 رحمتاں نازل ہو چکی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرا سونا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه، اور جننے او دے نال دے، جننے او دے نال سن محبوب دیاں بیویاں، جننے او دے نال سن محبوب دے صحابہ، جننے میرے نبی دے نال محبوب دی آل، محبوب دی اولاد، پیغمبر دی بیٹی، پیغمبر دے بیٹے، محبوب کائنات دے او پیارے نواسے، آمنہ دے لال دے یار، مصطفیٰ دے سسر، کملی والے دے داماد، کملی والے دے رشتہ دار، جنہیں جنہیں کلمہ پڑھے ہے، جنہیں او دے نال سن، والذین معہو، جنہیں میرے نبی دے نال دے۔ اللہ سونے کی یہ نال دے دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دا تعارف، انہاں دی پہچان، اللہ انہاں دی نشانی تے انہاں دی علامت کی ہے۔ فرمایا پہلی گل سن لو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم، جننے میرے نبی دے نال دے، کیوں جی ترجمہ والذین معہو، جنہیں میرے پیغمبر دے نال سن، یہ سارے جڑے طبقے میں تواڈے سامنے دسے، یہ جنہیں نال سن، یہ سارے دے سارے کفر واسطے ننگی تلوار نے، آپس وچ پھلاں دی بہار نے،
آپس دے اندر بڑے ہی نرم، کفر دے مقابلے چے بڑے ہی گرم آپس دے اندر۔ حضرات ذرا غور کرے آجے، کفر دے مقابلے چے سیسا پلائی دیوار نے، آپس وچ گلو گلزار نے، جن نے میرے نبی دے وفادار نے، والذین معہو جن نے میرے محبوب دے نال دے نے، کفر واسطے بڑے گرم بڑے سخت، آپس دے اندر بڑے نرم، محبتاں کرن والے، آپس وچ پیار کرن والے، اصحاب پیغمبر دیاں ازواج دے وفادار تے قدردان، ازواج اپنے محبوب دے یاراں دی عزت کرن والیاں، اپنے محبوب دے یاراں دی قدر کرن والیاں، اولاد کملی والے دے یاراں دی محبت، کملی والے دے یاراں دا پیار کرن والے، مصطفیٰ دے یار محبوب دی آل تو جانا نچھاور کرن والے، میں قربان جاواں انہاں دی آپس دے اندر محبتاں، انہاں دا آپس دے اندر پیارے لوگو۔ کفر نے کیا جناب عمر اتنا سخت ہے، عمر دا جناب عمر دا دل بڑا سخت ہے، عمر دی زبان بڑی سخت ہے، عمر دا لہجہ بڑا سخت ہے، عمر دے قوانین بڑے سخت نے، عمر دی طبیعت بڑی جلالی ہے، پر گل سنے آجے جناب عمر مدینے دے بازار دے اندر اگوں حسین آ گئے سبحان اللہ رضی اللہ تعالی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، جناب حسین آ گئے، فرمایا حسین یار گھٹ وادی نظر آنا ہے، حسین ملدا کوئی نہیں، حسین میرے کو آندا کوئی نہیں، جناب حسین کہندے نے چاچا جی میں آنا وا، ایک دن میں آیا سا، میں ملن واسطے آیا، تہاڈا پتر عبداللہ باہر کھلوتا، میں کہا میں چچا عمر نو ملنا ہے، امیر المومنین نو ملنا ہے، عمر بن عبداللہ کہن لگے حسین ویر اندر ضروری گل چل رہی ہے، ضروری میٹنگ ہو رہی ہے، مینوں بھی باہر کٹ دیتا ہے، میں باہر کھڑا ہاں، اجازت ملے گی اندر چلا جاواں گا، آواز آئے گی اندر چلا جاواں گا، تے چاچا عمر جی میں اوتھوں ہی پیچھے مڑے آیا، تہاڈا پتر عبداللہ باہر کھلوتا ہے، عمر بن خطاب دا بیٹا، جدوں عبداللہ نو اندر جان دی اجازت نہیں حسین کیویں جا سکدا ہے؟ عمر کہن لگے حسین اور میرے ویر علی دیا پترا، حسین اور میرے پیغمبر دیا پیاریا لاڈلیا، حسین اگر عبداللہ باہر کھڑا سی انہوں کھلوتا رہن دیندا، تو اندر آ جاندا، کیونکہ عبداللہ عمر دا بیٹا ہے، حسین تو محمد دا بیٹا ہے، عبداللہ نو اجازت دی ضرورت ہے، حسین تینوں اجازت دی لوڑ کوئی نہیں، عمر ابن خطاب دی وفا، عمر دی محبت حسین دے نال، لوگاں تقسیمہ بیان کیتیاں، لوگاں افتراق بیان کیتے، میرا ایجنڈا میری زندگی دا مشن انشاءاللہ انہاں دیاں وفاواں بیان کرنیاں نے، انہاں دیاں محبتاں بیان کرنیاں نے، کیوں میرے رب دا اعلان ہے رحماء بینہم، محبتاں کرن والے پیار کرن والے، رحیم القلب، اور مولویہ تو تقسیم کر دیتا، اور ذاکرہ تو تقسیم کر دیتا، اور نوحہ خان تو امت نو تقسیم کر دیتا، پیغمبر دے نال جڑ جان والیاں نو ٹکڑے ٹکڑے بنا کے بیان کیتا، آپس وچ لڑدے رہے، آپس وچ انہاں دی لڑائیاں، انہاں دے اختلاف۔ حضرات اگر کوئی تاریخ دی روایت صحیح سند دے نال ثابت بھی ہے اور یہ ثابت ہو جائے انہاں دی لڑائی ہوئی، انہاں دی خطا ہوئی، اللہ نے انہاں دی خطاواں پہلے ہی معاف کر دتیاں، سارے صحابہ مغفور بن گئے، تردے مدینے دیاں گلیاں دے اندر نے، اللہ کہندے نے نہ تردیاں پھردیاں دیاں جیباں وچ میں جنت دے ٹکٹ پا چھڈے، دنیا تے تردے جنتی، میں قربان جاواں جناب صدیق رضی اللہ تعالی، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، لوکی آندے نے انہیں کیا سیدہ دا حق نہ دیتا تے صدیق نو کافر کیا، سیدہ فاطمہ نو جناب ظلم کیتا، عمر ابن خطاب نو کافر کیا، جنہ مرضی کوئی روندہ روے، چلاندا روے، چیخدا روے، پیٹدا روے، اللہ نے دنیا دے سامنے اتنا خوبصورت منظر رکھ دیتا، تسی آندے ہو کافر نے، تسی آندے ہو جہنمی نے، نعوذ باللہ، میں تے دنیا وچ انہاں نو قبراں وی جنت دے ٹکڑے دے وچ بنا کے دتیاں، سبحان اللہ، انہاں دیاں قبراں وی جنت دے اندر، کملی والے محبوب دی زبان ہے، لوگوں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرا گھر ہے، گھر سے لے کے میرے منبر تک کی جتنی جگہ یہ رب کی جنت کا ٹکڑا ہے، زمین پہ جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ نے صدیق و فاروق نو قبراں وی
کیتیاں نے تے جنت تے وچ دتیاں نے. لوگ کی آندے نے جناب مرتد ہو گئے نعوذ باللہ. دنیا دا مال دنیا دا لالچ اور سیدہ دا حق نہ دیتا. اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا دے مال دی وراثت وچوں محبوب نبی دی دھی دا حق بندا ہے تے مصطفیٰ دیاں بیویاں دا نہیں بندا. تے نبی دی ایک بیوی صدیق دی بیٹی, نبی دی ایک بیوی فاروق دی بیٹی, نہ صدیق نے اپنی بیٹی نو مصطفیٰ دی وراثت چو بیوی دی حیثیت والا حق دیتا, نہ فاروق نے دیتا. لوگ الزام ہے, لوگ جھوٹ ہے, لوگ امت نو تقسیم کرن دیاں سازشاں نے. اور سیدہ خاتون جنت دنیا دے مال دی غرض, مال دی لالچ اور دنیا دی جائیداد واسطے نبی دیاں وفاداراں نہ ناراض ہو جائے. سیدہ دنیا دے مال دی لالچ واسطے او سیدہ جس گھر والیاں نو اللہ نے دنیا دے مال تو انجی بے نیاز کر چھڑے. دنیا دے لالچ تو بے نیاز. پاکیزگی کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرَ دا معنی کیا ہے؟ انہاں دے دل وچوں دنیا دی حوث تے غرض تے لالچ میں دھو کے مانج کے صاف کر دیتی. ہن نبی دے اہل بیت دے دل پاک ہو گئے, انہاں دے وجود پاک ہو گئے, انہاں دیاں زباناں تے نگاہاں پاک نے, اندروں بھی پاک نے, باہروں بھی پاک نے, اور دنیا دے مال تے فتنیاں تو بھی پاک نے, اور رب دی جہنم تو بھی پاک نے. سبحان اللہ. اے میرے محبوب دے اہل بیت اطہار دنیا دا لالچ, دنیا دا مال. فرمایا یا نساء النبی, اے نبی دیو عورتوں, بیویاں نہیں کہتے, اے میرے پیغمبر دی عورتوں. نبی دے کولو دنیا دا مال تے دنیا دا متاع, دنیا دا جناب زیورات تے سونے تے چاندی منگ دیاں جے پیاں. ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. اگر میرا نبی تانوں طلاقاں دے دوے, اے میرے نبی دے کر دیو عورتوں دنیا دے مال دی لالچ تے غرض تے تقاضے مطالبے کر دیاں جے پیاں. جے میرا نبی تواڈے نال جڑی نسبت مصطفیٰ دی ہے اس نسبت نو کھو لوے, اس نسبت نو واپس لے لے, تے پھر میں رب اختیار رکھنا تواڈے تو بہتر عورتاں اپنے نبی نو عطا کر دیاں. کیوں کیویں دیاں ہن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات ابکارا. اینا خوبیاں تے عظمتاں والیاں میں تواڈے تو بہتر عطا کر سکنا. حضرات ادا مطلب پتہ کی ہے؟ اللہ نے محبوب دے نال جڑ جان والیاں جتنی عورتاں نے نا, انہاں دے دلاں وچوں دنیا دی لالچ, دنیا دی غرض, زیورات, مال و دولت, جائیداداں, وراثتاں, انہاں دی غرض تے انہاں دا جناب طلب انہاں دے دلاں چوں تو مانج کے نکال دیتی. ہن انہاں دیاں حسرتاں نے تے آخرت دے انعامات دیاں. دنیا دے اندر انہاں کول زیور ہے تے شرم و حیا دا, انہاں کول خزانہ ہے تے پردے دا, انہاں کول دولت ہے تے غیرت دی. حضرات انہاں نو دنیا دے مال دیاں غرضاں نہیں. اگر کوئی کہے سیدہ دنیا دے مال دی غرض واسطے صدیق جیسے مصطفیٰ دے وفادار نال ناراض رہیاں, تے پھر میں سوال کرنا ہر جگہ تے کرنا اور انشاءاللہ کردا رواں گا کہ رفیق ہجرت دا کوئی منکر, رفیق ہجرت دا کوئی منکر عقل تو اے گل منا نہیں سکدا نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. پہلو عقل نو تے سامنے لے کے آؤ. جڑا مسلمان ہویا تے کپڑے دا تاجر ہے, جدوں فوت ہویا تے نواں کفن بھی نصیب. کپڑے دا تاجر اسلام قبول کرے تے جدوں فوت ہوئے تے نواں کفن بھی نصیب نہ ہوئے, انہیں فاطمہ دا حق کھادا. امت نو تقسیم کرن دیاں سازشاں تے چالاں انشاءاللہ کملی والے نال جتنے جڑ جان والے نے نا, انہاں دیاں محبتاں بیان کرن والے انشاءاللہ مرد دم تک حق ادا کردے رہن گے انشاءاللہ.
کیوں جی ساتھ دیو گے انشاءاللہ؟ محبتاں کرن والے، پیار کرن والے، وفاواں کرن والے. اور میں تے پہلو بھی دس چکے ہیں حضرات، ذرا دل لگاؤ تھوڑی جی تفصیل نال دس دیں. کملی والے محبوب دا دروازہ کھڑکیا، فرمایا کون؟ اللہ دے حبیب میں ابو بکر ہاں، میرے نال عمر بھی ہے. آئیے، فرمایا آؤ. کیسے آئے؟ اللہ دے رسول، فاطمہ پیاری جوان ہو گئی ہے. فاطمہ تواڈے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ جوان ہو گئی ہے. فاطمہ نہیں، اللہ دے رسول علی دا جناب رشتہ طے کرن واسطے آئے ہیں، علی واسطے فاطمہ دا رشتہ منگن آئے ہیں. محبوب کہندے نے علی دے کول تے ہے ہی کچھ نہیں، علی تے گھر چلا نہیں سکدا، اے دے نانو نفقہ دا انتظام کیویں کرے گا؟ علی دا جناب ذریعہ آمدن کوئی نہیں. جویں جناب سیانے کہہ چھڑ دینے اجے منڈا پیراں تے، اجے جناب کوئی کمائی نہیں، کوئی جناب گھر چلان دا انتظام نہیں، علی دے کول ہے کچھ نہیں. آندے نے محبوب سونیا علی کول کچھ نہیں تے کی ہویا؟ پیچھے عثمان جو بیٹھا ہے، سبحان اللہ، جناب عثمان تیار نے، جناب علی المرتضیٰ دی شادی دا انتظام کرن والے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم. ہن اگے محبت نال دل لگا کے سنو، اینا پیار ہے، ایڈیاں گوڑیاں یاریاں. نکاح علی دا انتظام کرن والے صدیق، فاروق، عثمان رضی اللہ عنہم. جناب سیدہ فاطمہ والوی حضرات تیاری شادی دی کرن والے ابو بکر، عمر، عثمان. سیدہ واسطے بازاروں مشکیزہ جناب چمڑے دا اور چمڑے دا ٹکڑا اور ایک چٹائی اور ایک چکی خرید کے لے آن والے ابو بکر، عمر، عثمان. فاطمہ دا تھوڑا جہا جہیز لوگو اینو خریدن والے ابو بکر، عمر، عثمان. جناب علی تیار ہو کے نکاح واسطے آ رہے نے، علی نال باراتی بن کے آن والے ابو بکر، عمر، عثمان. پاک پیغمبر بیٹی فاطمہ دا نکاح پڑھان لگے. لوگوں سیدہ کائنات دے نکاح دے گواہ بنن والے ابو بکر، عمر، عثمان نے. میں کیوں نہ قربان جاواں، رب کائنات نے جوڑ جوڑ دیتے. سیدہ علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی دے نکاح دے اندر اللہ نے علی نو لال عطا کیتے. پاک پیغمبر آئے، علی نام کی رکھے ہے؟ محبوب حرب رکھے ہے، جنگ جوتے لڑاکا. فرمایا نہیں، ایدہ نام حسن ہے. دوجا لال اللہ نے دیتا، علی نام کی رکھے ہے؟ اللہ دے رسول حرب رکھے ہے، جنگ جوتے لڑاکا. فرمایا نہیں، ایدہ نام حسین ہے. تیجا لال اللہ نے عطا کیتا ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور لوگوں ملا باکر مجلسی نے لکھے ہے حضرات سیدہ فاطمہ ولدہ من فاطمہ، فاطمہ جو جڑے بچے پیدا ہوئے الحسن والحسین والمحسن وزینب الکبریٰ وام کلثوم. ایتھے ایک گل اور بڑی مزیدار ہے، اگے لکھدا جناب یہ جو ام کلثوم فاطمہ کی بیٹی، علی کی لخت جگر، فاطمہ کی نور نظر، حسن کی، حسین کی، محسن کی بہن ام کلثوم. اگے پتہ ہے لکھی لکھدا وضاحت نال، یہ ام کلثوم وہ ہے تزوجہا عمر. تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ تزوجہا عمر، یہ علی کی بیٹی فاطمہ کی نور نظر ام کلثوم وہ ہے جس کی شادی عمر بن خطاب سے ہوئی. یہ وہ ام کلثوم فاطمہ کی بیٹی. حضرات نے وفاواں گل سنیا جی میں جڑی گل سنا رہے ہیں. سیدہ دنیا تو ٹر گئی ہیں، علی نو اللہ نے ہور لال عطا کیتے. جناب علی ہن تے محبوب دنیا چ موجود نہیں، بلکہ سیدہ بھی دنیا تو ٹر گئی ہیں. علی نو دوجی بیوی چوں اللہ نے لال عطا کیتے. جناب علی نے لالاں دے نام رکھے، ابو بکر، عمر، عثمان رکھے. علی قدردان ہے اپنے محسناں دا. ابو بکر، عمر، عثمان وہ ہستیاں نے جنہاں نے میرے تے فاطمہ دا جوڑ جوڑیا، ساڈے رشتے دا ذریعہ بنے. اور جڑے میرے محسن نے، کملی والے دا داماد اگر میں بنیا تو ان
انہاں تیناں ہستیاں دی وجہ تو بنیا اپنے لالاں دے نام حسن تے حسین دے نکے ویراں دے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے. اور حضرات کئی کتب شیعہ اور بڑیاں معتبر تاریخ دیاں کتاباں نے سکہ حوالیاں دے نال اس بات نو ثابت کیتا ہے کہ میدان کربلا دے اندر حسین ابن علی شہید ہوئے, لیکن حسین تو پہلو حسین دے ویراں نے قربانیاں دتیاں اور حسین دے ویر او وفادار ویر جڑے کربلا دے اندر حسین تو پہلے شہید ہوئے. حضرات ابو بکر عمر عثمان شہید ہوئے. یہ حسن و حسین کے بھائی ہیں, فاطمہ اور علی کے لال ہیں اور ایسے وفادار ہیں کیونکہ ان کے نام وفاداروں والے حسین ابن علی سے پہلے کربلا میں شہید ہونے والے علی کے لال ابو بکر عمر اور عثمان ہیں. اور میرا رونا تے میرا دکھ ہے کہ جڑا انہاں نو نہیں مندا او تے انہاں دا نام کربلا دے واقعہ وچ نہیں لیندا, لیکن جڑا انہاں ناماں نو مندا ہے او بھی ایسا لکیر دا فقیر ہے جدوں کربلا دا بیان کردا ہے نا تے پھر سنیاں سنائیاں اور وہ معروف باتاں جنہاں دا کوئی سر پیر نہیں, بے بنیاد باتاں کان تے ہاتھ رکھ کے رو رو کے ٹاراں لا کے نوحے تے مرثیت سنا کے او دی زبان تے بھی نہ ابو بکر دا نام آوندا ہے, نہ علی دے لال عمر دا نام آوندا ہے, نہ علی دے پتر عثمان رضی اللہ عنہم. یہ حضرت حسین دے ویر نے جڑے کربلا چ حسین تو پہلو شہید ہوئے, انہاں دی زباناں تے حضرات نام نہیں آوندے. بھیڑ چال بنائی لکیر دے فقیر بن کے کہن گے حسین دے لال جناب کربلا چ شہید ہوئے, حسن دے بیٹے شہید ہوئے, جناب حسن نو بھی اللہ نے بیٹے عطا کیتے, اے ہن حسن دے پتر نے, حسین دے بھتیجے نے, علی دے پوترے نے. حسن نے اپنے لالاں دے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے, اپنے بھائیاں دے ناماں تے اپنے پتراں دے نام اور علی دے بڑے ویراں دے پیغمبر دے خلفاء دے ناماں تے اپنے بچیاں دے نام حسن نے ابو بکر عمر عثمان رکھے. میدان کربلا دے اندر انہوں نے کہا جناب بچے شہید ہوئے, علی اکبر شہید ہوا, علی اصغر شہید ہوا. کوئی تاریخ دا طالب علم میری بھی عقدہ کھول دوے, میریاں معلومات اور اللہ دی رحمت میرے مطالعہ دے مطابق علی اکبر کا نام ابو بکر تھا, علی اصغر کا نام عمر تھا. حسن و حسین نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کے ناموں پہ رکھے کیونکہ یہ ان کے باپ علی کی سنت تھی اور یہ مصطفیٰ کے جان نثاروں اور وفاداروں کے نام تھے, علی کے اماموں کے نام تھے. ابو بکر بھی علی کا امام تھا, عمر بھی علی کا امام تھا, عثمان بھی علی کا امام تھا. اے لوگو افتراق تو تفریق تو باز آ جاؤ, محبتاں بیان کر سکتے ہو کرو, نہیں کہ اللہ دا واسطہ ہے اس امت نو نفرت اور انتشار دی طرف لے کے نہ جاؤ. اپنی زباناں نو بند کرو اور جڑ جان والے قرآن دے اعلان نو جھوٹا نہ کرو. رحماء سارے پڑھ لو رحماء بینہم. اور میں قربان جاواں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغام حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وال گیا. علی میں عمر اپنے واسطے تہاڈی بیٹی ام کلثوم دا رشتہ مانگنا. میں عمر تہاڈی بیٹی علی میں عمر تیری بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا. حضرت علی کہندے نے عمر دا فرق زیادہ ہے. جناب عمر حضرت عبداللہ ابن عباس دے کول گئے, حضرت علی دے چچا دا پتر حضرت عباس دا لخت جگر. فرمایا عبداللہ میں تواڈے بھائی چچا زاد علی دے کول گیا, ام کلثوم علی دی بیٹی دا رشتہ منگیا ہے, علی نے مینوں رد کر دیتا ہے, میرا پیغام ٹھکرا دیتا ہے. اور اے عبداللہ میں رشتہ اس واسطے منگیا ہے کہ کملی والے محبوب نے کہا ہے کل قیامت نو سارے حسب نسب منقطع ہو جان گے, ساریاں برادریاں اور نسبتاں ٹوٹ جان گیاں. تاریخ یعقوبی شیعہ مذہب دی تاریخ دی معتبر کتاب جلد نمبر 2 صفحہ 40 بیروت لبنان تو چھپی. تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 40. علی اے عبداللہ میں چاہنا, نبی پاک نے فرمایا سارے حسب نسب قیامت نو منقطع ہو جان گے, ٹوٹ جان گے. ساریاں نسبتاں تے برادریاں قیامت نو ٹوٹ جان گیاں سوائے محمد دی برادری دے.
صلی اللہ میرے حسب نسب کے سوا سارے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا سسرالی تعلق مصطفیٰ کے اہل بیت سے جڑ جائے، میرا خاندان رسول سے رشتہ جڑ جائے، اس لیے میں نے علی کی بیٹی کا حضرات رشتہ مانگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی سفارش سے اور کردار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن خطاب کا، فاروق اعظم کا علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح ہوا۔ حضرات اگے سنو، مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 3 صفحہ 162، سیدہ فاطمہ سے سیدہ فاطمہ سے جو اولاد پیدا ہوئی اس میں حسن، حسین، محسن، زینب الکبریٰ اور ام کلثوم، اور یہ وہ ام کلثوم ہیں تزوجہا عمر، جس کے ساتھ عمر کا نکاح ہوا۔ حضرات حوالہ نمبر 3 مجالس المومنین صفحہ 85، قاضی نور اللہ شوستری شیعہ مورخ نے لکھے ہے تذکرہ محمد ابن جعفر دے اندر کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد عمر کی بیوہ ام کلثوم بنت علی سے محمد بن جعفر طیار، یہ حضرت علی دا بھتیجا ہے، حضرت جعفر دا بیٹا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ علی دے وڈے بھائی نے، انہاں دا بیٹا محمد نے نکاح کیتا ہے عمر دی بیوہ ام کلثوم دے نال، اور اے ام کلثوم علی دی بیٹی ہے۔ شیعہ مورخ جیڑا ہے اس بات دا اقرار کر رہے ہیں، قاضی نور اللہ شوستری حضرات کتاب مجالس المومنین صفحہ 85 دے اندر کہ سیدنا عمر نے علی دی بیٹی نال نکاح کیتا، اور رشتے دشمناں نو، کیوں جی غیرت والے ہو، رشتے دشمناں نو دیندے ہو کہ دوستاں نو؟ اور عزت دے بھائی والا نہ رشتے کیتے جاندے نے۔ علی اپنی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب سے کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو تاریخ کہے آپس میں لڑتے تھے وہ جھوٹی ہے، وہ قلمدان تاریخ کا اسلام کے دشمن کے ہاتھوں میں چلا گیا، اس نے اپنی مرضی سے لکھا۔ جو سچا ہے وہ رب کا قرآن ہے، رحماء آپس میں محبتاں کر دے سر، آپس میں پیار۔ حضرات اگے سنو، حوالہ نمبر 4 المبسوط فی فقہ الامامیہ الشیخ الطائفہ، شیعہ الشیخ الطائفہ کہتے ہیں ابو جعفر الطوسی، ابی جعفر طوسی کو شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کتاب المبسوط جلد نمبر 4 صفحہ 272 پہ لکھا ہے عمر بن خطاب کی شادی علی کی بیٹی ام کلثوم سے 40,000 حق مہر کے عوض ہوئی۔ حق مہر دے مسائل وچ لکھیا عمر کی شادی علی کی بیٹی سے 40,000 حق مہر عوض۔ ایک بھی سنیاں دی کتاب دا حوالہ نہیں، سارے حوالے کتب شیعہ دے۔ حضرات اگے تھوڑا جا چلو، حوالہ نمبر 5 ملاذ الاخیار فی فہم تہذیب الاخبار محمد باقر مجلسی جلد نمبر 13 صفحہ 312 پہ لکھتا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ عدت اپنے خامد کے گھر میں گزارے یا کسی دوسری جگہ بھی عدت گزار سکتی ہے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اپنے باپ امام باقر رحمت اللہ علیہ جو زین العابدین کے بیٹے ہیں اور جناب حسین کے پوتے ہیں ان سے فتویٰ بیان کرتے ہیں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو عدت اپنے خامد کے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ بھی گزار سکتی ہے، جا سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب عمر بن خطاب فوت ہوئے تو علی عمر کے گھر گئے اور عمر کی بیوہ یعنی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر میں لے آئے۔ حضرات پنجواں حوالہ ہے کہ علی دی بیٹی دا نکاح کدے نال ہویا؟ حضرت عمر کے ساتھ علی کی بیٹی کا نکاح۔ انہوں کہندے نے روحا ماؤ، کوئی روندہ ہے تے روئی جائے، حضرات کسی نو تکلیف ہے تے ہوئی جائے، میں کی کراں؟ حضرات اس تو اگے چلے آجے تہذیب الاحکام، تہذیب الاحکام شیعہ فقہ دی بہت بڑی کتاب جلد نمبر 8 صفحہ 161 مطبوعہ ایران، اے دے اتے بھی محمد باقر مجلسی تہذیب الاحکام دی شرح دے اندر انہیں واقعہ جڑا میں تانوں سنایا نا لکھے ہے، اے جڑا فتویٰ جاری کیتا ہے عورت دی عدت والا، حضرات اے دی شرح دے اندر تہذیب الاحکام دی شرح دے
اندر شرح دا نام ہے ملاذ الاخیار، جلد نمبر 13 صفحہ 312۔ حضرات تھوڑا جا اگے چلو، حوالہ نمبر 6 الاستبصار فی مختلف من الاخبار، شیعہ مذہب دی معتبر کتاب الاستبصار، جلد نمبر 3 صفحہ 660۔ یہی فتویٰ امام جعفر صادق رحمت اللہ نے جڑا کیا نا کہ دلیل اے کہ سیدنا فاروق دے فوت ہون تو بعد انہاں دی بیوی ام کلثوم نو علی اپنے گھر لے آئے، ادا مطلب ہے بیوہ عدت اپنے خامد دے گھر تو علاوہ اپنے باپ دے گھر بھی کسی دوسری جگہ بھی عدت پوری عدت بیٹھ سکتی ہے، پوری کر سکتی۔ اگے کنا حوالہ نمبر 7 کے 8 7 مرآت العقول، جلد نمبر 20 صفحہ 45 فی شرح اخبار آل رسول، اصول کافی دی شرح اصول کافی، شیعہ مذہب دی بنیادی کتاب اصول کافی دی شرح مرآت العقول شرح جلد نمبر 20 صفحہ 45 تے محمد باقر مجلسی نے لکھے ہے نکاح عمر نو تسلیم کیتا ہے تے اپنے دجل دا کی آندے نے عزت بچائی تے مٹی جھاڑی، آکھیا یہ نکاح تقیہ اور مجبوری کی بنیاد پر ہوا تھا، یہ نکاح نو منیا کہ نہیں؟ ایک پاسے علی مشکل کشا، دوجے پاسے عمر نے زبردستی بیٹی نال نکاح کر لیا۔ مشکل کشا کی بیٹی کے اوپر زبردستی، مشکل کشا کی بیوی کے حق پہ زبردستی، نعوذ باللہ کہ نہ تقیہ اور مجبوری کی بنا پر یہ نکاح نو تسلیم کیتا ہے۔ اور حوالہ نمبر 8 فروع کافی، جلد نمبر 6 صفحہ 75 کتاب الطلاق، ایتھے بھی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا وہی فتویٰ عورت دی عدت گزارن والا فروع الکافی، جلد نمبر 6 صفحہ 75 تے حضرات حوالہ موجود ہے۔ اے جڑے حوالے میں دیتے نے ذمہ داری دے نال آن دی ریکارڈ دیتے نے۔ حضرات آؤ، اگر کسی دے دل دے اندر کوئی خلش ہے، اگر جناب کسی نو کوئی تکلیف ہے، اگر کوئی ساڈے تے فتویٰ لگائے تو انہاں کتاباں دے مصنفین نو جا کے پوچھو، انہاں دی قبراں تے جا کے سوال کرو، تو ہڈے عقیدے دے مطابق اگر وہ جواب دینے نے حضرات تو انہوں یہ مسئلہ لکھن دی کی مجبوری، لیکن حق جیڑا ہے وہ واضح ہو کے رہندا ہے، چاہے باطل دی زبان تو واضح ہو کے رہے۔ حق کے ہے اصحاب پیغمبر آپس وچ محبتاں کرنے والے، پیار کرنے والے، اور لوگ انہاں نوں لڑانا چاہندے نے۔ قرآن ہمیشہ سچا سچا رہے گا، غالب آ کے رہے گا، اور قرآن والے حق تے ڈٹے رہن گے، لڑدے نہیں سن۔ میرے نال پڑھو رحماء بینہم، محبت و پیار دی ایسی تصویر میں قربان جاواں اور انہاں دی عظمت اپنی محبت نال بھی سنا دیاں جی۔ سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، سنا دیاں، سال کو بعد سن لیا کرو، کہو سبحان اللہ، لمحہ ناغا نہ پایا کرو، قاری صاحب دل لگاؤ محبت نال۔ سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے، اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے، ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے، عثمان دیکھیے، عثمان دیکھیے۔ حضرات خان کا ڈوگراں والوں دل لگاؤ، ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے، اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے، اسلام ہے مسجد، اسلام دی عظمت دے 4 مینار، کملی والے دے 4 یار، اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے۔ اور اگلی گل سنو، آیت تطہیر جڑی میں شروع دے اندر پڑھی، ادا ترجمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر
تطہیر اللہ نے پاک کر دیتا ہے میرے دل دے جذبات میری محبت دا ترجمہ اولاد و اہل بیت کی اولاد و اہل بیت کی تطہیر دیکھیے تطہیر دیکھیے تطہیر دیکھیے اصحاب و اہل بیت کی تطہیر دیکھیے تعبیر میں تمثیل میں اور تصویر میں یا تفسیر میں قرآن کے پاروں کی طرح ہے سبحان اللہ مینوں کوئی نہیں سواد آیا اچھی پڑھ لو سبحان اللہ پتہ نہیں سمجھ بھی آئی جے کہ نہیں جی تعبیر میں قرآن کے پاروں کی طرح ہے یعنی اگر انہاں دی مثال دیتی جائے نا تے انج پاک نے جویں قرآن دے سپارے پاک نے سبحان کیونکہ جڑ گئے کدے نال کملی والے مصطفیٰ دے نال میرے محبوب نال جڑ گئے اللہ نے انج پاک کر دیتے رب کائنات نے انج چمکا دیتے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به آج جڑ گئے اور کنہیں جڑے مصطفیٰ نال فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون سبحان اللہ قرآن ٹھنڈ پا دیو پھر پڑھو سبحان اللہ رب کائنات نے فرمایا اے جے جڑ جان والے اے جے جڑے اور میں تے محبت نال ترجمہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی زبانی بھی کرنا قرآن اور پیغمبر دے صحابہ قرآن دے نال جڑ گئے قرآن صحابہ نال پیار کر دے پیا اور پاک پیغمبر دیاں رفاقت و معیت دیاں انہاں نوں جڑیاں نسبتاں نصیب ہوئیاں اللہ نے انج چمکا دیتے حضرت شیخ القرآن نے منظر کشی کرنی محبوب پاک دی پاک جماعت دی فرمانا تجلی چہرے آتے فغسلودا جے دل لگاؤ دھیان کرو تے ترجمہ سمجھ آئے تجلا چہرے آتے فغسلودا تے جلوہ نور سیما وجودا اجالا لا الہ الا ہودا تے شولا ورکعو تے وسجدودا جی شولا ورکعو تے وسجدودا زبان تے ذکر شیری فقراؤدا وظیفہ وذکروتے وشکرودا وظیفہ وذکروتے وشکرودا ہتھاں وچ فیض حتیٰ تنفقودا ہتھاں وچ فیض حتیٰ تنفقودا جسم وچ زور پر آئی جاہدودا اکھاں وچ نیر پھل یبکو دی جودا پروسا صرف ایک لا تک نہ تودا میں کیوں نہ قربان جاواں حضرات جے محبتاں بیان کراں ٹھنڈ کیوں نہ پوے جے پیار دا ذکر کراں امت دا اتحاد کیوں نہ ہو جائے اور برداشت پیدا ہو جائے اور محبت پیدا ہو جائے اخوت پیدا ہو جائے اقبال نے کیا سی تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم اور چاہتے تو سبھی ہیں کہ ہو اوج سریا پہ مقیم پہلے پیدا تو کرو ان جیسا قلب سلیم اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلا دے آمین اللہ پاکاں دیاں سچیاں نسبتاں عطا کر آمین اور پاکاں نو منن والے ہو پاک بن جاؤ اور دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں اور ہر جگہ تے اللہ دی رحمت دے نال دعوت فکر دینا
کہ لوگوں اگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نسبت کا اظہار وہ عورت کرے اور اپنے آپ کو فاطمہ والی کہے، فاطمہ والی کہے، جو کوٹھے اور چکلے پہ بیٹھ کے اپنے جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے، اپنے جسم کا وہ کاروبار کرتی ہے، وہ پلید اور طوائف اور بدکارہ عورت اگر وہ کہے کہ میں فاطمہ والی ہوں تو میرا دل تکلیف سے چھلنی ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ ہم فاطمہ والیاں ہیں جن کے پاس بازار حسن اور طوائفوں کے اڈے چلانے کے پرمٹ ہیں، وہ کہیں کہ ہم فاطمہ والے، سنیوں کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ فاطمہ والا اور فاطمہ والی کہنے کا حقدار وہ ہے کہ جس کے گھر میں فاطمہ والی شرم و حیا اور فاطمہ والی غیرت، فاطمہ والا پردہ، فاطمہ والا عقیدہ، فاطمہ والی نماز، فاطمہ والی شرم و حیا جس کے گھر میں نافذ ہے، وہ گھر فاطمہ والا کسی پلید بدکارہ اور طوائفہ عورت کو فاطمہ کی نسبت اپنی زبان سے ادا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یا اپنی روش کو تبدیل کرو، پلیدی سے نکل کے پاک بن جاؤ، یا فاطمہ کی نسبت چھوڑ دو۔ اپنی گندی زبانوں سے پاکوں کا نام لینا چھوڑ دو۔ پاکوں کا نام وہ لے جو خود پاک ہے۔ کسی غلیظ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کی نسبت ان پاکوں کے ساتھ کرے، اور لوگ ان گندوں کا کردار دے کے سمجھیں کہ جن کی طرف ان کی نسبت ہے وہ ایسے تھے، وہ پاک ایسے نہیں تھے۔ آج کوئی طوائفہ عورت، ناپاک اور گندی عورت، پلید عورت جس کے مذہب کے پاس پاکستان کے طوائفوں کے اڈوں کے پرمٹ ہیں، جس مذہب کو بدکاری کے پرمٹ ملے، وہ کہے ہم فاطمہ کے حق کی بات کرتے ہیں۔ صدیق اور فاروق نے فاطمہ کو باغ فتق نہ دیا، ہم فاطمہ کے حق کی آواز اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ڈوب کے مرو، شرم کرو، حیا کرو، تمہارا فاطمہ سے تعلق ہی کیا ہے؟ فاطمہ کے حق کی بات کرے کوئی پاک کرے، فاطمہ کی سیرت کو سمجھنے والا کرے اور صدیق اکبر کے جواب کو ماننے والا کرے۔ جس ابو بکر صدیق نے کہا تھا فاطمہ بیٹی، نبی کی نسبت اللہ کے رسول نے خود فرمایا، نبی کی وراثت دنیا کے درہم و دینار، نبی کی وراثت دنیا کا مال نہیں، نبی کی وراثت علم نبوت ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا ما ترکنا صدقہ، اگر ہم دنیا میں کچھ بار چھوڑ بھی جائیں تو وہ صدقہ کر دیا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کی جائیداد کے وارث ہیں، نہ کوئی نبی کی جائیداد اور مال کا وارث ہوتا ہے۔ ما ترکنا صدقہ، نبی دنیا میں جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ نبی کی آل کی جائیداد اور وراثت نہیں ہوتی۔ صدیق نے فاطمہ کو بات سمجھائی، سیدہ کو محبوب اپنے بابا کی بات سمجھ آئی، اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں کی، یاد جان نثاروں کی قدردان بن کے کملی والے کے بعد 6 مہینے تک دنیا میں زندہ رہیں، اور پھر اسی تعلق کے ساتھ اور اسی انداز سے دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اور میں بات کر رہا تھا کسی ناپاک کو حق اس لیے نہیں پہنچتا کہ سیدہ تو اتنی پاک تھی جس نے کہا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، فاطمہ کسی غیر محرم کی نظر اپنے وجود میں پڑنا تو دور کی بات، فاطمہ یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کسی غیر مرد کی نظر فاطمہ کے جنازے پہ بھی پڑ جائے۔ رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، اور 6 مہینے محبوب تو بعد زندہ رہن والی محبوب دی لاڈلی بیٹھلی۔ حضرات غور کرنا، پیغمبر کریم علیہ السلام کا نواسا کربلا میں شہید ہوا تو دنیا سوگ منائے، حسین ابن علی کے غم میں حضرات 10 دن سوگ منایا جائے، اور بالخصوص اس دن جس دن شہید ہوئے سوگ منایا جائے۔ اور جس دن فاطمہ حسین کی ماں، حسین شہید ہو تو سوگ، اور جس دن حسین کی ماں مدینے میں رو رہی تھی اس دن جشن۔ اور چور پہ گیا جے،
کو گل سمجھ آئی؟ جس دن پیغمبر کا نواسا فاطمہ کا لال کربلا میں شہید ہوا، اللہ کے رسول صحابہ کرام کی خواب میں آئے، پیغمبر کو پہلے بتایا گیا، اللہ کے رسول سوگوار نظر آئے، حسین کی شہادت کے موقع پر ہلا شہید حیات جاویدانی پا کے ہمیشہ واسطے اللہ دے کول زندہ ہو جاندہ ہے۔ شہادت تو عظمت ہے، شہادت تو بڑا عالی شان عالی مرتبت ایک مقام اور رتبہ ہے جنہوں مل جائے ہر مدعی کے واسطے۔ حضرات یہ سعادت اور یہ دار و رسن کہاں؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ تو خوشی والی بات ہے۔ لیکن جو ظلم ہوئے مظلومانہ شہادت ہوئی، او دا غم ہر مسلمان دے دل دے اندر ہے، یہ دے اندر کوئی شک نہیں۔ جنہوں سیدنا حسین دے ظالمانہ انداز دے نال انہاں نو قتل کرن دی، حسین دی مظلومانہ شہادت دی، جس بندے نو تکلیف نہیں، جدے دل دے اندر دکھ اور غم نہیں، جو ستم ڈھائے گئے کربلا دے اندر محبوب دی آل تے، جنہوں دا غم نہیں، او دی آل دے نال حقیقی نسبت اور تعلق نہیں، او دا بھی آل رسول دے نال پیار نہیں۔ اور لوگوں میرا سوال ہے، فاطمہ دا لال شہید ہویا تے افسوس تے غم منایا جائے، تے جدو فاطمہ مدینے چ روئی اس دن جشن منایا جائے، ڈھول بجائے جان، گلیاں سجائیاں جان، بازار سجائے جان، وہ دن کون سا ہے؟ کس تاریخ کا ہے؟ کیڑا دن ہے؟ 12 ربیع الاول کو سیدہ روئی، صحیح بخاری بتائے سیدہ روئی، صحیح مسلم بتائے سیدہ روئی، مسند احمد بتائے سیدہ روئی، اور تمام کتب احادیث بتائیں، سکہ اسناد کے ساتھ بتائیں، صحیح روایات کے ساتھ بتائیں، سیدہ روئی۔ 12 کو رونا شروع ہوئی اور اتنا روئی 6 مہینے روتی رہی، اور روتی روتی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرات جس دن سیدہ روئی اور اینا روئی، اور کیا لوگوں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، آج میرے بابا محمد کی وفات سے فاطمہ کے اوپر اتنے غم آئے، اتنے غم آئے، اگر میرے غم ان سفید دنوں پہ آتے یہ دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اے دن چٹے جڑے نے نا ایک کالے ہو جاندے اگر اینے غم دنوں تے آندے۔ سیدہ اس دن روئی، اس دن جشن منایا جائے، جب سیدہ کا لال شہید ہو اس دن سوگ منایا جائے۔ حضرات خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے دست بست عرض کروں گا، اس امت کو غلط فہمیوں سے اور تاریخ کی الجھنوں سے نکال کے قرآن پہ اللہ کے محبوب کے فرمان پہ اس امت کو متحد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور ان کے سچے وفادار بن جائیں۔ اہل بیت اطہار ہماری محبتوں کا محور ہیں، اور پیغمبر کے اصحاب ہماری عقیدتوں کا محور ہے، اور آل رسول ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ جو ان میں افتراق کرے اس کو آپ اس کی بات کو سننا گوارا نہ کریں، آپ اس کی دعوت پہ کان لگانا گوارا نہ کریں۔ جو قرآن کا قانون بیان کرے، رحماء بینہم، رحماء بینہم، اور جیسے میں نے پہلے کہا اگر کوئی گل ثابت ہوئے نا انہوں دی اختلاف دی لڑائی دی، لوگوں نے کیا مروان بن حکم نو حضرت عثمان نے واپس کیوں بلایا؟ اللہ دی رسول ایک بندے نو مدینے چو کٹ دینے پہ، عثمان کہے میرے خاندان دے انہوں واپس بلا لیا۔ حضرت عثمان نے اتنا بڑا جرم کیا، غلطی کی، ہاں کی، جناب عثمان نے ایسا کیا، لیکن لوگوں کملی والے مصطفیٰ دی زندگی دی اندر جدو محبوب تبوک تے جان لگے چندہ منگیا، فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا فنڈ دوے؟ محمد جنت دی ضمانت دوے گا۔ جناب عثمان کھڑے ہوئے، اللہ دے رسول گھر سنے ہو، اللہ دے رسول 100 اونٹ مال دا بھریا، فرمایا اللہ قبول فرمائے، پھر فرمایا اور کوئی اٹھے میں جنت دی ضمانت دیاں گا، پھر اٹھے اللہ دے رسول 100 اونٹ اور، پھر فرمایا میں جنت دی ضمانت دینا، اور کیڑا؟ جناب عثمان اٹھے، چوتھی بار جنت دی ضمانت، پنجویں بار جنت دی ضمانت، چھٹی مرتبہ جنت دی ضمانت، 7ویں مرتبہ جنت دی ضمانت، 700 اونٹ مال دا بھریا ایکو مجلس کے اندر جناب عثمان نے پیش کی تھا۔ پھر کھڑے ہوئے، اللہ دے رسول مجاہدین واسطے 100 گھوڑا بھی حاضر ہے۔ جناب عثمان دا مال آیا، تھیلیاں دے اندر درہم و دینار،
اشرفیاں سکے جناب عثمان دا مال تھیلیاں. ادھر ویکھیو تاجدار مدینہ اپنے ہتھاں تے عثمان دے سکے اچھال دے نے پے. سبحان اللہ. کملی والے محبوب دے ہتھاں چ عثمان دے سکے اور مصطفیٰ دی زبان کیا رہی کتو ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. بس ہو گئی بس ہو گئی اخیر ہو گئی اخیر ہو گئی. آج تو بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے اللہ نے تاں بھی عثمان تے جنت نو واجب کر چھڑیا. مروان کو واپس بلایا, اتنی بڑی غلطی کی, یہ کیا وہ کیا. کلہم مغفور, پیغمبر سے جڑنے والے سارے جنتی, صحابہ کلہم عدول, سارے کے سارے انصاف والے عدل والے سارے مغفور ہیں. تو انہوں پتہ نہیں صحیح بخاری چ لکھے ہے حضرت حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نبی پاک کی ایک خبر لیک کر دی تھی. مکے خط کل دیتا, اسی تیاری کر رہے ہیں, اللہ دے نبی تواڈے تے لگے نے حملہ کرن, تیاری. ایک عورت نو خط دے کے توڑیا, نال مکے والے لکھیا میں تانوں مخبری کیتی ہے یعنی خبر دیتی ہے, یہ بدلے اندر تساں انج کام کرنا ہے کہ میرا مال میرا ڈنگر میرے گھر میرے خاندان نو نقصان, میرے مال ڈنگر دا خیال کرے آجے میں تانوں خبر دے رہا. اللہ نے اپنے محبوب نو دس چھڈیا. محبوب نے سیدنا علی المرتضیٰ دی ڈیوٹی لگائی, علی فلاں وادی تے ایک عورت ملے گی وہ کول خط لے کے آؤ. جناب علی پہنچے, مائی اوتھے ہی, فرمایا خط دے کہنے لگی میرے کول تے نہیں. فرمایا بی بی چاہے مینوں تیرے بدن دے کپڑے اتار کے خط برآمد کرنا پیا میں خط لے کے جانا ہے. جدوں بی بی نے اتنا یقین ویکھیا نا علی دی پختگی دا, علی کہنے لگے خط تیرے کول ہے کیونکہ میں تے کہہ نہیں رہا کیا اونے آ جن کدی اپنی مرضی نال کچھ نہیں کیا, جن رب دی وحی نال ہے صادق المصدوق محمد نے کیا ہے. بی بی تو نہیں سارا جہان بھی غلط ہو سکتا ہے لیکن جنہیں منو کلیا انہیں کدی غلط آکھے. بی بی نے میڈیا چو خط کھول کے دیتا, کڈ کے دیتا, لو جی خط. حضرت علی لے کے آئے, محبوب کائنات نے کھولیا, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر مکے والے نو جا رہی, حملہ کرنے والے ہیں, تسی میرے مال دا میرے گھر دا بار دا خیال رکھے آجے, ساڈا نقصان نہ کرے آجے, میں تانوں خبر دیتی ہے. تھلے حاتب ابن ابی بلتا آئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کول کھڑے, حضرت حاتب مجلس کے اندر بیٹھے, خط پھڑیا گیا, مجلس سے بیٹھے, جناب عمر دا ہاتھ تلوار دی دستی تے کمن لگ پیا. اللہ دے رسول اشارہ کرو میں اس غدار دی گردن ادا سرتن تو جدا کر دیا. فرمایا عمر اپنے آپ نو کنٹرول کر, اپنے جذبات نو روک, تینوں پتہ نہیں حاتب بدری صحابی ہے. پڑھ چھوڑو سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح بخاری حاتب ابن ابی بلتا بدری صحابی, اور عمر میرے نال بدر وچ جننے گئے سن نا اللہ نے کہا سی اج تو بعد جو مرضی پہ کرو میں جنت واجب کر چھڈی. سبحان اللہ. انہاں دی غلطیاں, انہاں دے اعتراضات, انہاں دے بارے زبان درازیاں. اللہ دی قسم, اللہ دا قرآن پڑھو نا سورہ بقرہ شروع کر لو, کیوں جی تے جڑی آیت نمبر 10 تو اگے جڑا مضمون شروع, سورہ بقرہ آیت نمبر 10 تو اگے نا جڑا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, ایمان والے بن جو جویں اے محبوب دے نال نے نا جویں اے مومن بنے, اور تسی بھی مومن بن جو دنیا والے ہو. اگوں کی آندے ہن اَنُؤْمِنُوا کما آمن السفہاء, لے اینا بے وقوفاں دی طرح اسی بھی بے وقوف بن جائیے. نبی پاک دے صحابہ نو کی کیا سفہاء بے وقوف کہا. اللہ نے کو جواب دیتا ہے, فرمایا الا انہم ہم السفہاء. قرآن دا قانون بیان کرنے لگے ہیں تے میرا پیغام مکمل ہو گیا ہے. کیوں جی تھک گئے, اٹھیے بس کریے, وہ گل اوکھی تے نہیں شروع ہوگی. اے ابتدائے قرآن دی سورہ بقرہ تے اللہ دا قانون, قرآن دا قانون توجہ دے نال سن لو حضرات. قرآن دا اسلوب صحابہ دے بارے, جنہاں نے صحابہ نو بے وقوف کیا ہے, قرآن دا قانون ہے او آپ الا انہم ہم السفہاء, خبردار بے شک یہی بے وقوف ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. ایک آیت اگلی تو اس تو اگلی آیت پھر پڑھ لو نا,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ انما نحن مستہزئون اسی تے صرف انہاں دا مذاق اڑا رہے ہیں یہ جواب بھی اللہ نے وہی دیتا ہے فرمایا اے مذاق نہیں اڑا رہے اللہ یستہزئ بہم انہاں دا مذاق تے رب اڑا رہے ہیں ہن قانون جڑا بیان کرن لگا او اے وے جن صحابہ نو بے وقوف کیا ہے قرآن دا قانون ہے او آپ بے وقوف ہے جن صحابہ دا مذاق اڑایا ہے اللہ دا فیصلہ ہے او دا اپنا مذاق اڑدا ہی پیا ہن جو کوئی بندہ صحابہ نو جو سمجھے گا قرآن دے قانون دے مطابق وہ بندہ آپ او بن جائے گا جڑا صحابہ نو بے وقوف سمجھے قرآن کا قانون ہے وہ خود بے وقوف جو ان کا مذاق اڑائے اس کا اپنا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جو ان کو مومن سمجھے اللہ دے قرآن دا قانون ہے حضرات سورہ احزاب ہے اور قرآن دے کئی مقامات تے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ صحابہ دا ایمان میں یار ہے جو ان کو مومن سمجھے وہ خود مومن ہے جو ان کو بے وقوف سمجھے وہ خود بے وقوف ہے جو ان کا مذاق اڑائے اس کا اپنا مذاق اڑایا جا رہا ہے جو ان کو کافر سمجھے وہ خود کافر ہے جو ان کو مرتد سمجھے وہ خود مرتد ہے جو ان کو دین کا غدار سمجھے وہ خود دین کا غدار ہے جو ان کو اہل بیت کا دشمن سمجھے وہ خود اہل بیت کا دشمن ہے جو ان کو دین میں جناب اضافہ کرنے والا سمجھے وہ خود دین میں اضافہ کرتا ہے جو ان کو دین کا غدار سمجھے وہ خود غدار ہے جو ان کو بے ایمان سمجھے وہ خود بے ایمان ہے اور کھڑک کے کہہ رہے ہیں جو ان کو سچا مومن مانتا ہے وہ خود رب کی نگاہ میں مومن بن جاتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر عظمت مصطفیٰ زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد حضرت مولانا نعیم الرحمن اللہ زندہ باد آپ تے انشاءاللہ انہاں ہستیاں دا تذکرہ کٹھا ہی کرنا ہے کہو انشاءاللہ اور مردے دم تک کرتے رہاں گے انشاءاللہ لوکاں نویں نویں مذہب چلا لے نے نا کیوں جی نویں نویں دین نویں نویں مذہب میں کون ہوں میں حسینی ہاں تے کردار کی ہے اندر اقتدار دا کتا پونکدا ہے اقتدار کرسی مال پیسہ یزید کا کردار کیا تھا جی یزید اقتدار کا بھوکا تھا دنیا کے مال کا بھوکا تھا کہ تو کی ہے جتنے اقتدار کے بھوکے سب یزیدی کرسیوں کی خاطر لڑنے والے سب یزیدی عمارتوں کی وزارتوں کی خاطر لڑنے والے یزیدی اقتدار کے بھوکے یزیدی اللہ دی قسم یزید کردار دا کی ہے جی اخیر دا کردار ہے انہوں اپنے تخت اور کرسی دا خطرہ پہ گیا تے نواسہ رسول نو شہید کر دیتا حضرات اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے تخت پہ جو اپنے جناب منبر پہ جو اپنی کرسی پہ اور جو اپنے اسٹیج پہ کسی دوسرے کو گوارا نہ کرے وہ یزیدی یہ یزید کا کردار ہے جو اپنے اسٹیج پہ کسی دوسرے کو برداشت نہ کرے جو اپنی کرسی پہ کسی دوسرے کو برداشت نہ کرے جو اپنے تخت پہ کسی دوسرے کو برداشت نہ کرے کیوں جی یہ کردار نہیں بیان کیتا جب اور بیان کرنے والے دا اپنا کردار کی ہے زبان تے نعرہ حسینی دے تے لڑائی ممبر تے مسلح تو سکے پر آنا ہے لڑائی اپنوں سے اقتدار کے لیے مال کے لیے پیسے کے لیے کرسی کے لیے اور زبان تے نعرہ حسینیت ہے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اپنے گندے کردار دی وجہ تو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال لگائی جان والی اس نسبت نو دنیا دیاں نظراں دے اندر زیر نہ کرو اور اس نسبت نو بدنام نہ کرو یا اپنے کردار نو حقیقی معنی دے اندر سیدنا حسین ابن علی دی سیرت دے اتے انہاں دے کردار تے چلاؤ یا حسینیت دا نعرہ مارنا چھوڑ دیو اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہماری محبت اور عقیدت اس لیے ہے میں ہر باری دسنا کہ حسین محمدی تھے حسین کون تھے اللہ دا جلہ جان دے اے سنی مسلمان ساڈا نعرہ رسالت ماریا نعرہ رسالت کے بعد نعرہ سنیاں مارے نہیں نعرے میرے پراواں اہل حدیث نے کیا میں حسینی ہوں اگر تو حسینی ہے تو پہلے فاروقی بن اپنے آپ کو
صدیقی کہہ، پہلے صدیقی، پھر فاروقی، پھر عثمانی، پھر علوی، پھر حسنی، پھر حسینی. ڈائریکٹ جا کے سیدنا حسین تے کھلوتا ہے. سنی نے نعرہ ماریا نعرہ رسالت، اس تو بعد نعرہ صدیقیہ نہیں، نعرہ فاروقیہ نہیں، نعرہ عثمانیہ نہیں، ڈائریکٹ جا کے نعرہ علویہ. اور مسلمانوں چور پہ گیا جے، چور ساڈے ایمان نو لٹ کے لے گیا. ترتیب جو کملی والے مصطفیٰ نے اللہ دی مرضی اللہ دے حکم دے نال لگائی، اس ترتیب نو ملحوظ رکھو اور آؤ نویں نویں فتنیاں تو بچو، اپنی نسلاں نو بھی بچاؤ. امت نو اشتراک تو، امت نو جناب امت نو اشتراک تو بچا کے، امت نو انتشار تو بچا کے امت نو اشتراک وال لے کے آؤ، امت نو محبت اور پیار وال لے کے آؤ، امت نو اتحاد تے اتفاق وال لے کے آؤ. اللہ سانو ساریاں نو بطور مسلمان اپنی ذمہ داری ادا کرن دی توفیق عطا فرما. نظم آندے نے سنا دیو ختم نبوت دی، چونکہ آ جڑے طبقیاں دا میں تواڈے سامنے تذکرہ کیتا ہے نا، یہ سارے طبقات کملی والے دی عزت دے، عظمت دے، ختم نبوت دے چوکیدار نے. تے جنہاں نوں انہاں نال پیار ہے وہ میرے نال مل کے عزم کرو انشاءاللہ اسی بھی ختم نبوت دے چوکیدار ہاں. ہے جے کہ نہیں انشاءاللہ؟ آندے نظم سنا دیو ختم نبوت والی. ہن ویکھ لینے جے تہاڈی کوئی ہمت ہوئی اور تہاڈا جناب جذبہ ہویا تو انشاءاللہ میں سناواں گا، نہیں تے میں شروع کر کے پھر اپنا تہاڈا حکم پورا کر دینا. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاکم کو سنانا چاہتا ہوں، غدار ختم نبوت سے، غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں. ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں. ختم نبوت شیر بنیا جے، ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اور اس سچے عقیدے کی خاطر اب مل کر سارے ہاتھ لگے، جذبات لگے، اوقات لگے، پہرے اس پر دن رات لگے. یہ اہل حدیث کی جمعیت جو یوتھ فورس اور عالمی رکھوالے مشن شہیداں کے، یہ ختم نبوت آرمی میدان سجانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ختم نبوت. اللہ سقیم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ کریم ساڑے تمام بیماروں شفا عطا فرما. اللہ جتنے پیارے دنیا تو جا چکے انہوں نے قبروں جنت دے باغ بنا. یا اللہ کریم ساڑے سارے اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما. یا اللہ بے اولادہ نو نیک اولاد عطا فرما. اللہ مقروضہ نو قرض اتارن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ بے روزگارہ نو رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور کر دے، ہر پریشان حال دی پریشانی دور فرما. اللہ پاکاں دی نسبت دے نال پاک بن جان دی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے نقش قدم تے چل دیاں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار دے نقش قدم تے چل دیاں، دین اسلام تے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت دے نال جتنے آئے بیٹھے نے اللہ مرد و خواتین انہیں سب دے دلوں دیاں نیک مراداں پوریاں فرما. اللہ میرے بھائی عبداللہ کاشف، حافظ فواد صاحب اور دیگر احباب، اللہ انہیں سب دیاں، حافظ اشرف صاحب انہیں دیاں محنت قابشاں احباب جماعت حضرت قاری صاحب، اللہ انہیں دا پیار قبول فرما. یا اللہ کریم اپنی رحمت دے نال دین دی آواز تے اور دین دے دفاع، نبی کریم علیہ السلام دی حرمت دے دفاع، صحابہ کرام دی عظمت دے دفاع واسطے ہر آواز تے سانو لبیک کہن دی توفیق عطا فرما، حاضر ہون دی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ. ساڑھے بزرگ حافظ محمد عباس صاحب شیخوپوری حفظہ اللہ تعالی
انہاں دے نال ایک بڑا مسئلہ بڑی پریشانی لوگوں نے بڑی زیادتی کیتی ہے پولیس والے نے بڑا انہاں دے نال تشدد اور ظلم ہویا ہے انہاں پریشانی دے اندر نے دعا فرما اللہ تعالیٰ انہاں دی پریشانی دور فرما یا اللہ حضرت حافظ صاحب دی پریشانی نو تکلیف نو دور فرما یا اللہ سارے دینداراں نو اپنی زمان دے اندر فرما وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب